بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کی قبضہ سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس تفسیر القرآن اور سورہ بقرہ آیت نمبر 114، میں اس کا ترجمہ تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پیارے، سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اور انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ ان ذکر کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہے۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے، بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصہ پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی بعید میں داخل ہیں۔ ذرا غور کرنا چاہیے ان مسلمانوں کو جو یہ حرکت کرتے ہیں مسجد کے ساتھ۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتنی نیت خراب ہوتی ہے کہ مسجد کی زمین کو وہ اپنے استعمال میں لیتے ہیں، یا مسجد کے سامان کو فری میں وہ استعمال میں لاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنوبی، یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے لہسن، پیاز وغیرہ اور بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں کہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ
یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے، لیکن ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، ان کی صرف یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مسجد بنا رہے ہیں اس لیے کہ وہ ویران ہو جائے گی، وہاں نمازی کم ہوں گے، نماز ہوگی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں۔ پھر دنیا خزون، دنیا میں رسوائی۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کی قبضہ سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ بعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے گھر کے چکر میں کہیں تم مسجد سے بغض تو نہیں رکھ رہے ہو، مسجد سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اگر تکلیف ہے تو یاد رکھنا فی دنیا خزیون، یعنی دنیا میں رسوائی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جو مسجد کا ادب و احترام نہیں رکھتے ہیں۔ آج کے درس کے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جو حضرات یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے، باقی آپ شوقین ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر آپ سماعت کریں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جائیں اور آپ کو پلے لسٹ میں تفسیر القرآن کے درس مل جائیں گے، اور لیسن نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔